اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا بولنے کا، کیونکہ کل جو ہمارے کچھ بندوں نے پریس کانفرنس دیا شام کو، میڈیا والے ہم کو فون کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کسی ادارے کے لوگوں کو اگنور کیا ہے، سیاسی پارٹیوں کو کانگریس والوں کو اگنور کیا ہے، تو ہم کو تھوڑا جو ہم نے اپنے دل میں جو بات نہیں تھی، ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے کسی ادارے کے خلاف کام کرنا ہے یا کسی پارٹی کے خلاف کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے کام نہیں کیا ہوتا تو آج انہوں کو ہمارے خلاف آگے جا کے کونسل میں جا کے ڈی سی کے پاس جا کے شکایت کرنا چاہتا۔ شکایت کرنے کے لیے ہمارے اپوزیشن کے لوگوں کو بالکل کچھ ہے ہی نہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان 4-5 سالوں میں نیشنل کانفرنس کی حکومت نے سی سی صاحب کی قیادت میں ہم نے اتنا جو کام کیا ہے، وہ پہلی بار ہماری پوائنٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہی کہ اتنا کام کسی نے نہیں کیا۔ میں ساتھ ہی ساتھ ہمارے پارٹی کے سینئر لیڈر قمر علی اخوند صاحب، حاجی حنیفہ جان صاحب اور ہمارے پارٹی کے اور بھی سینئر لیڈرز ہیں جو کونسل میرے ساتھی تھے، کیونکہ میں ابھی نیا ہی تھا کہ جب میں کونسل الیکشن جیت کے کونسل میں گیا تو انہوں نے میں اور الطاف صاحب کو، ہم دونوں کو انہوں نے اتنا پریفرنس دے دیا کہ خصوصاً سی سی صاحب اور قمر صاحب، حاجی حنیفہ جان صاحب تینوں نے بولا آپ لوگوں کو ہم نے گفٹ میں دوسرے کونسلروں سے زیادہ کام آپ لوگوں کو دینا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے شکست دیا تھا تو کس کو دیا تھا؟ پی ڈی پی کی طرف سے حاجی عنایت پورا لداخ کا چیئرمین تھا، وہ پی ڈی پی کی قیادت کر رہا تھا، کانگریس کی قیادت حاجی اصغر علی کربلائی کر رہا تھا۔ ان دونوں پارٹیوں کو ہم نے شکست دے کے ہم جیت کے گئے۔ اس کے نام میں میرے پارٹی نے مجھے اتنا کام دے دیا، وہ حوصلہ دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو گاؤں میں کام کر کے دکھایا۔ میں خود نے بھی کوشش کیا، ساتھ ہی ساتھ میرے پارٹی کے لوگوں نے بھی ہم کو پورا تعاون دے کے اتنا کام کیا۔ اس کے لیے میں اپنے پورے پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص سی سی صاحب، قمر علی اخوند صاحب، حاجی حنیفہ جان صاحب اور میرے ساتھی کونسلرز کا میں بالکل دل کے عمیق گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہاں، ابھی پانی کا مدعا بولا، ہم کو یہ پانی کا مدعا آج ہی نہیں ہے، دن بدن ہمارے پوائنٹ میں پورا ہم ڈسٹرکٹ میں ہر سال 10-15 گھر بڑھتے ہی جاتے، کم ہوتے ہی نہیں جا رہے۔ اس لیے پانی کا ہو یا روڈ کا ہو یا فٹ پاتھ کا ہو، ایشو تو بڑھتے جائیں گے۔ کل کونسلر میں آؤں یا اور کوئی آئے، یہ جو بھی پرابلم ہے وہ کم نہیں ہو جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے۔ اور ابھی میں نے جو کام کیا وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو گن کے دے دوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں لوگوں کا مدعا رہتا تھا کہ ہمارے گوہر یوخر بننا چاہے۔ میں جو ہی کونسلر بنا 2019 میں ہم نے ڈسٹرکٹ کیپیکس میں گوہر یوخر کا کول رکھا، پشکم پلاٹو 2 اخچمل پلاٹو قربتھام میں کول رکھا۔ ہم نے ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں ابھی پہلی بار ہمارے گاؤں میں یہ جو ہمارے گھر کے پیچھے جو زمبی تھنگ بولتا ہے، یہاں سے ہمارے لوگوں نے وائس دے رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کی گروپ میں کہ جناب پانی تھوڑا بند کرو، ہم کو ادھر زیادہ پانی آ رہا ہے۔ ہاں، جو ہمارا کول بند کے پانی آ گیا تو ہم کو نہیں تو پوری رات کو ہی پانی دینا پڑتا تھا اس ایریا میں۔ اب وہ سب ختم ہو کے ہمارے وہ چیلنجز جو ہے وہ کم ہو گیا۔ ابھی ساتھ ہی ساتھ ہم کو یوخر کا کول بھی ڈسٹرکٹ پلان میں ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی ہمارا پروٹیکشن بند آپ لوگوں نے دیکھا، وہ بھی ہمارے بالکل بڑا تنازع تھا۔ ساتھ ہی ادھر سے روڈ رکھا تھا، انہی کانگریس والوں نے روڈ وہاں سے نہیں دیا تھا، اس کو ہم نے نمنکلیچر چینج کر کے شلک سے 2 پوائنٹ رکھا ہے اب وہ انشاءاللہ شلک سے ہو کے آئے گا۔ ابھی ہم نے آپ کو بولا ادھر جو ایک دنگرا بنا کے رکھا تھا، وہ بھی اسی کانگریس والوں نے جس کی حاجی باقر کل جو پریس کانفرنس کر رہا تھا، انہوں کی بدنیتی کی وجہ سے ادھر وہ دنگرا تیار کیا تھا، گاؤں خانہ ادھر انہوں نے بنایا تھا، کیونکہ کربلائی صاحب کو حاجی ابراہیم سے وہ شکست کھا پائے، اس کے غصے میں انہوں نے یہ روڈ بند کرنے کے لیے ادھر وہ گاؤں خانہ بنایا تھا۔ ابھی ان کو پیسہ دینے کے باوجود بھی آدھا گاؤں خانہ گرایا، آدھا اسی طرح رکھا۔ میں ایگزن آر ایم بی سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا گلمتھام میں پلے گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، ادھر ابھی اتنا ایونٹ چلتا ہے، ادھر
डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट से हमने उधर इंडोर स्टेडियम बनाया है, साथ ही साथ उधर से तकरीबन 1-1.5 करोड़ का हमने रोड बनाया। अभी हाई स्कूल पॉइंट टू लुंखा बोल के हमारा पूरा शराखुन एरिया का जीस का वो बात कर रहा था, उधर से इस साल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में हमने रोड रखा है। हाँ, उसके अपोजिट साइड में आप लोग जाइए, मतलब इकबाल प्रोजेक्ट टू छोडंगा जो अक्चमल साइड जाता है, वहाँ हमने रोड रखा है। वहाँ से हुनत की से बाखमैनी KPS के ऊपर से वो भी है रोड मैंने रखा है। उधर से लेके आप शरा जाओ, उधर उस मतलब एक तकरीबन हुनत की साइड में 3 रोड आज की डेट में हमारा वहाँ चल रहा है। अगर तरक्की नहीं किया तो ये सब क्या किया है? अगर कांग्रेस वालों को इग्नोर किया होगा तो ये रोड किसने दे रहा? अभी 6 से मोहल्ले में मैंने फुटपाथ लगाया, वो क्या कांग्रेस वालों ने दिया? मैंने डिवीजन ऑफ टाउन में से तकरीबन 65-70 लाख का फुटपाथ दे दिया, पूरा ग्रोजुक से लेके शरा तक, हुनत की तक, वो सब मैंने नहीं दिया तो किसने दिया? आप हाजी बाकर को जाके पूछे, आप शराखुन महल्ले का है कि शुरे महल्ले का है? शुरे महल्ले में तो एक घर भी नहीं छोटा है कि हर घर में फुटपाथ बना है। सिर्फ वहाँ एक घर रहा था, वो भी उनका वहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको हमने इस साल पैसा रखा है। शरा महल्ले में हमने कितना काम किया वो देखो। कुर्बाथा में जाओ, पूरा शरा महल्ले का उसकी कूल जो है वो सब तकरीबन 65-70 लाख हमने कुर्बाथा में ख़र्चा करके कूल बनाया है। यही अखुन हिस्सा है, और साथ में उनका मोहल्ला वाले, मतलब अखुन मोहल्ला वालों ने हमको मतलब कुर्बाथा में बुलाया कि उन्होंने अपना जो कुर्बाथा प्लाटों में उनका ज़मीन था, उन्होंने पूरा उसको मतलब नक्शा चेंज करके रोड लिया था हर किसी खेत में। उन्होंने उधर कूल भी डिसमेंटल किया था, और उनका मतलब जो रोड था वो सब ख़त्म किया था। उस कूल को बनाने के लिए मैंने 35 लाख रुपए दिया। वो उन्होंने मतलब अखुनिसा उस वक़्त ख़ुद उधर मतलब मौके पे था। हमारे नंबरदार साहब से आप पूछ लीजिए, अगर नहीं किया तो। साथ ही साथ उधर शरा महल्ले का बनाया, शुरे महल्ले का बनाया। शुरे महल्ले का हाजी बाकर शुरे महल्ले का नहीं है तो और किस महल्ले का? और शरा में अभी हमने उनकी मकतब के लिए इस साल 7 लाख रुपए रखा है, रीडिंग रूम के लिए। उनकी रोड के लिए 6.5 लाख रुपए रखा है। मतलब सोशल मीडिया पे आके बयान देना अलग बात है, ग्राउंड पे आके काम करना अलग बात है। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज के बाद मतलब जो भी काउंसलर आए, मेरे इन्हीं कामों में पैसा देने के सिवा उनको काम करने के लिए जगह नहीं है। हाँ, अभी आप सारे चलो, पिछले साल हमारा मतलब वाखा नाले पे प्रोटेक्शन बंद चल रहा था, उसमें 32 लाख का मतलब हमने वहाँ प्रोटेक्शन बंद लगा। उस पे शायद आप भी पहुँचे, इसाक साहब वहाँ पहुँचे थे कि उधर हमारे मतलब अभी तो पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, उससे पहले वो PDP के साथ था अब्बास साहब। उसने वहाँ कुछ तनाज़ा खड़ा किया, 47 लाख का हमारा टेंडर कैंसिल हो गया। मतलब वहाँ तनाज़ा हो गया, डिपार्टमेंट ने वहाँ काम करना मतलब काम करने से माजरत मान ली क्योंकि इसमें तनाज़ा हो गया। 32 लाख का हमने काम किया, उसके बाद 47 लाख का मेरा काम वहाँ ज़ाया हो गया। वो भी किस के लिए था? उसमें मतलब छोसे वाले जो छोसे महल्ले के लोग थे वो सब कांग्रेसी नहीं है तो कौन है वहाँ? तो हमको मतलब उस महल्ले से मतलब समझो 15% या 20% हमको वोट आता है। अगर हमने इस तरह अभी छोसे महल्ले के लोगों को पूछो कि हमने उनको हॉर्टिकल्चर के थ्रू मतलब समरसिबल पम्प कितना दिया, कम से कम अगर नहीं दिया तो छोसे महल्ले में 7 समरसिबल पम्प दे दिया है मैंने। मेरे पूरे कंस्टिट्यूंसी में मैंने 65 हैंड पम्प दिए, मतलब हैंड पम्प हो या समरसिबल पम्प हो, अक्चमल से लेके हुनरमान ब्लॉक तक मैंने इन 5 सालों में 65 समरसिबल पम्प दिया है। हैंड पम्प और समरसिबल पम्प के बीच में उसमें हॉर्टिकल्चर के थ्रू भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी दिया है, हमने CDF से भी दिया है, सब मिला के 65 हैं। और JJM के सब JJM से भी दिया है, सब मिला के इतना। आप शिलिक्चे में जाके देखो कितना हमने काम किया, हुनरमान में जाके देखो, अक्चमल में जाके देखो कितना हमने काम किया। मैंने इन 5 सालों में 35-40 लाख से ऊपर का कोई 52 काम दे दिया। वो सब में अब अगर इधर एक एक करके गिनते रहेगा ना, आपको आधा 1.5 दिन पूरा ज़ाया हो जाएगा कि वो काम सब गिनने में। मौके पे आप लोग जाएगा तो काम पता चले। हाँ, कुछ काम अभी हमारा यही हाजी बाकर है,
انہوں نے میرے کو بولا کہ ہم کو وہاں کون سے روڈ چاہیے. ہمارا نمبردار بھی تھا وہ روڈ مانگنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ پورا اس ایریا کا وہ چھوٹا محلہ والے بھی ہے, شورے محلے والے بھی ہے, اور شراخن محلے والے بھی ہیں, وہاں سے روڈ ڈھونڈنے والے ہیں. جب میں نے پچھلے سال 2021-22 میں مطلب وہ ڈسٹرکٹ پلان میں نے روڈ رکھا, تقریباً 15-20 دن پہلے ہمارا حج باقر اور میرا ماموں بھی ہے اس میں, اور 2-3 بندہ وہاں سے سی صاحب کے پاس جاتا ہے کہ ہم کو یہ روڈ نہیں چاہے. وہ ہم کو یہ روڈ کینسل کرنے کے لیے, میرے پاس 2 چہرہ نہیں کہ میں ادھر سے روڈ دے دوں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے وہ روڈ ختم کر دے گا. میں نے ان کو کلیئر بولا کہ آپ کو روڈ نہیں چاہیے تو آپ لے کے دے اور وہاں جا کے سٹے کر کے روڈ بند کر دیجئے. انہوں نے ہی اور ایک بات ہے, ہمارا حاجی باقر ابھی وہ بولتا ہے کہ ہم کانگریسی ہیں, وہاں جا کے بی جے پی والوں کو جا کے بولتا ہے کہ میرے بیٹے کو مینڈیٹ دے دو, ہم بی جے پی کے مینڈیٹ سے کھڑا ہو جائیں گے. ابھی بولتا ہے ہم کانگریس والے, ہم کو تو ان کا مطلب سیاست سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر وہ کانگریسی ہے تو ہمارے سامنے آ کے کانگریس کی حمایت میں کام کر. وہ کتنی بار حاجی عنایت صاحب کے پاس پہنچا کہ ہم پی ڈی پی میں شامل ہو جائیں گے, اس سے پہلے کی بات ہے, کانگریس سے پہلے کی بات. ہاں, ابھی پچھلے سال اگر انہوں نے کانگریس کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ہی مجھے جتایا تھا, کانگریس والوں نے مجھے جتایا تھا. کیونکہ کانگریس اگر اس ٹائم اگر ہمارا سپتین کو مینڈیٹ دے دیتا, اس ٹریس سکول کا تو مدعا انہوں نے اٹھایا تھا 5 سال پہلے, ہم کو اس بار شد اپنا انقلابی ایک کھڑا کرنا ہے بول کے. کانگریس کا سٹنگ کونسلر اس ٹائم کون تھا, لیاقت صاحب تھا, وہ کانگریس والے بول رہے تھے لیاقت کو مینڈیٹ دے دو یا سپتین کو دے دو, سپتین شرح کو. انہوں نے مطلب کانگریس ٹرسٹ سکول دے کے مطلب ہمارا اصغر صاحب کو مینڈیٹ دے دیا, وہ بھی آئی کے ایم ٹی کی مطلب زور پہ. اس میں پورا ہمارے پوائنٹ کا کچھ تقریباً کانگریس کے جو اچھے سوچ رکھنے والے لوگ تھے وہ بالکل تیار نہیں تھے کہ کانگریس کا مینڈیٹ آئی کے ایم ٹی والوں کو دینے کے لیے. وہ لوگ کانگریس کا مینڈیٹ مطلب کسی اسلامیہ سکول سے تعلق رکھنے والے ایک بندے کو دینا چاہتے تھے, اور اس کے لیے مطلب انہوں نے اپنی طرف سے تیار کیا ہوا تھا. بعد میں انہوں نے ہی گنڈہ گردی دیکھا کہ ہمارا اس میں حاجی باقر بھی شامل تھا کہ ہم نے مینڈیٹ لینا ہے تو لینا ہے, شد انقلابی ایک کو لینا. اسی انقلابی کو مینڈیٹ دینے کی وجہ سے تو آج میں کونسلر بنا اور میں نے اتنا کام کر کے دیا تھا. نہیں تو سپتین کو اگر مینڈیٹ دیتا تھا تو اس کا اتنا رشتہ دار بھی زیادہ تھا, سب کچھ تھا, اس کو سیٹ بھی جیتنا تھا. اس وقت ان کو ٹریس سکول یاد کیوں نہیں آیا. ابھی بولتا ہے کہ ہم ٹریس والے ہونے کی وجہ سے ہم کو نہیں. آج جا کے چھو سے میں بھی پوچھو, جو بھی میرے پاس آیا مطلب کچھ لینے کے لیے, میں خود ادھر سے لوگوں کو فون کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو ہم کو بولو. کوئی ہم کو بولتا ہے کہ ہم کو یہ دے دو, کوئی بولتا ہے مہربانی ہم کو ابھی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ لوگ چلو ابھی آپ لوگوں نے ہمارا تو کچھ ہی کام دیکھا, آپ لوگ اخچمل سے لے کے ہنرمان تک چلو کہ ہم نے کتنا کام دے دیا. میں دعوے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا سی صاحب سے نے کام کیا اپنے کنسٹیچوئنسی میں, اتنا میں نے بھی کام کیا میرے اپنے کنسٹیچوئنسی میں. اس لیے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو بولنے کا موقع دیا, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی, آج کے بعد تو الیکشن کا دور شروع ہو رہا ہے تو, اور میں اپنے نیشنل کانفرنس کے ورکرز کو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ متحد رہے, کانگریس اور بی جے پی کی جال بازی میں نہ آئے. ہم لوگ کل بھی جیتا ہوا تھا, آئندہ بھی ہم لوگ جیتنا ہے, اور ہم نے ان کو دکھا کے دینا ہے کہ کام کس طرح کرتا ہے اور سیاست کس طرح کرتا ہے. ابھی آج کے ڈیٹ میں ہم سیاست ہی نہیں کر رہے, ہم آج کے ڈیٹ میں پبلک کا خدمت کر رہے ہیں. سیاست جس دن نوٹیفیکیشن نکل جائے گا اس کے بعد ہمارا سیاست شروع ہوگا. کس طرح ہم نے سیاست کرنا ہے, کس طرح کس کو مینڈیٹ دینا ہے, کیا دے, وہ ہمارا پارٹی کے ہائی کمانڈ فیصلہ کریں گے. وہ لوگ اگر میرے پہ بھروسہ کرتا ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں, اگر میرے پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے تو اور کسی کو دعوت دیتا ہوں تو میں اس کے لیے بھی ویلکم کرتا ہوں. ہم کو نیشنل کانفرنس کو مضبوط کرنا ہے اور ہمارا قوم کو مضبوط کرنا ہے. سب نیشنل کانفرنس سے زیادہ ہم کو میرا قوم مضبوط ہونا چاہیے. نیشنل کانفرنس تو ایک پارٹی, آج میں پارٹی میں ہوں تو میں نیشنل کانفرنس کی طاقت سے ہوں, اور ہمارے گاؤں کو میری ضرورت ہے,
مجھے نے اپنے گاؤں والوں کی ضرورت ہے. ہم نے مطلب گاؤں والوں نے اور میں نے مل کے اپنے گاؤں کو آگے لینا ہے. اس میں سب لوگوں کا بالخصوص ہمارے ورکر کا اور ہمارے گاؤں کے مطلب چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہوں, چاہے وہ بی جے پی کے ہو, پی ڈی پی کے ہو, کانگریس کے ہو, جو لوگ مجھے ساتھ دے کے آج تک اتنا کام کیا. نہیں تو ہمارا مطلب جو حاجی باقر ہے اس نے مطلب گلمدھان کا جو ابھی گراؤنڈ والا روڈ نکال رہا تھا, اپنے محلے میں لوگوں کو جمع کر کے یہ ہمارے مطلب محلے کے اوپر سے روڈ لے رہا ہے, اس کو بند کرنا چاہیے بول کے وہ ادھر اپنے محلے میں اس نے لوگوں کو جمع کیا تھا. ہاں, وہ ہر وقت مطلب کچھ نہ کچھ ڈسپیوٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے لڑکے نے مطلب ہمارے ابراہیم صاحب نے اس دن ہمارا پوائنٹ کا نیو ایرا اور ہورکر کا میچ تھا, آپ لوگوں نے بھی ادھر دیکھا ہوگا. وہ کبھی آ کے ہمارے ہورکر والوں کے خیمے میں آ کے ادھر پٹاخہ لگاتے تھے, پھر وہاں جا کے نیو ایرا کے خیمے میں جا کے پٹاخہ لگاتے. کیا وہ گاؤں میں لوگوں کو لڑانے کی کام کر رہا ہے؟ اس کو سیاست نہیں بولتا ہے. سیاست اس کو بولتا ہے کہ میں اگر غلط کر رہا ہوں تو میرے سامنے آ کے ہاں بھائی بولو تم یہ کام غلط کر رہا ہے. ہاں, میں بھی فرشتہ نہیں ہوں, میں بھی معصوم نہیں ہوں, میرے سے بھی غلطی ہو جائے گا. میں نے بھی کسی پہ ظلم کرے گا تو مجھے روکنے کے لیے ان کو آگے آنا چاہیے. باقی آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم کو موقع دیا, اس لیے سب کا. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.